اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشدکم اللہ اتعلمون انہ دفع الیہ اللواء یوم خیبر ثم قال لأدفعه الى رجل یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ۔ امام حسین علیہ السلام فضائل ذکر کر رہے تھے۔ مولا علی علیہ السلام کے خطبہ منہ کی شرح جا رہی ہے، اور خطبہ منہ کی شرح کا تیسرا درس ہے کہ یہ خطبہ امام نے خواص کو دیا، اور یہ مکے میں واقع عاشورہ سے 2 سال پہلے مکے میں امام نے یہ خطبہ دیا حج کے موسم میں، جہاں اصحاب رسول خدا 200 کی تعداد میں موجود تھے اور 800 تابعین میں سے تھے، بنی ہاشم تھے، یعنی 1000 سے زیادہ لوگ تھے موجود۔ بس امام حسین علیہ السلام ان جملوں میں امام علی کی شجاعت کو بیان کر رہے ہیں، اول کہ علم بھی ایک خلیفہ اور جانشین جو علم کا بھی ہے کہ علم بھی اس نے رسول خدا سے لیا ہے، اور شجاعت بھی ہے اس کے پاس، میدان جنگ میں فرار نہیں کرتا۔ ایک اور صفت بیان کی ہے کہ وہ محب خدا اور محبوب خدا ہیں، محب رسول خدا اور محبوب رسول خدا ہیں، خدا کو چاہنے والے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہنے والے ہیں، اور خدا اور اس کا رسول بھی ان کو چاہتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا جنگی گھوڑا رزمی نہیں تھا، سامان اٹھانے والا تھا، سواری اٹھانے والا تھا، مسافرت کے لیے تھا۔ جنگ میں امام اسی گھوڑے کو لے آتے تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو گھوڑا بدل دیں، یہ جنگی نہیں ہے، رزمی نہیں۔ امام نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ میں جنگ سے فرار کرنے کی نہیں سوچتا کبھی، اور فرار کرنے والے پہ میں کبھی حملہ نہیں کرتا، تو مجھے وہ جنگی گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، رزمی گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس امام اول تو محب خدا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کے مصداق کامل امام علی علیہ السلام ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس کے مصداق، اس آیت کے مصداق امام علی علیہ السلام ہے۔ یہ ضروری تھا اس معاشرے میں جہاں جو نسل تھی انقلاب رسول خدا کے بعد، جو نسل تھی اس سے جدا کیے گئے تھے، اس سے فضائل امام علی جدا کیے گئے تھے، ان کو فضائل علی علیہ السلام سے آشنا نہیں کیا گیا تھا۔ بہت ضروری تھا کہ خطبہ منہ میں امام یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ فضائل یاد رکھو، کیونکہ ان فضائل کی وجہ سے ہماری ولایت ثابت ہوتی ہے، ہماری امامت ثابت ہوتی ہے۔ 25 سال دور کیا گیا کہ انقلاب کی جو نسل اول تھی اس کے اہم ترین کردار امام علی تھے۔ انقلاب رسول خدا میں سے اہم ترین کردار امام علی، اس سے لوگوں کو آشنا نہیں کرایا گیا۔ 25 سال امت سے دور کیا گیا۔ پھر جب 4 سال 9 مہینے امام خلافت پہ آئے تو مسلمان ہی جنگ کرنے آئے۔ اعتبروا ایھا الناس بما وعظ اللہ بہ اولیاءہ من سوء ثنائہ علی الاحبار اذ یقول لولا ینہاہم الربانیون والاحبار۔ امام اہم ترین نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ اے لوگو عبرت حاصل کرو، جو خداوند عالم نے اپنے اولیاء کو موعظہ اور نصیحت کی ہے قرآن کریم میں، اگر تم دیندار ہو، قرآن کے مخاطب ہو، تو تکلیف اور ذمہ داری کا احساس کیوں نہیں کرتے؟ کیوں فاسد اور ظالم کی حکومت کے حوالے سے خاموش ہو، اس کے ظلم پہ خاموش؟ آواز اٹھاؤ، آواز بلند کرو۔ کیوں تم علماء یہود و نصارہ کی طرح بن چکے ہو؟ قرآن کریم میں آیا ہے، اگر آپ سورہ نساء کو پڑھیں یا سورہ مائدہ کو پڑھیں، کہ سورہ مائدہ میں ہے کہ یہ علماء یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں تحریف کیا کرتے تھے، سرداروں کی خاطر، بڑوں کی خاطر، حاکموں کی خاطر۔
اپنی کتابوں میں تحریر کیا کرتے تھے. بس کوفے کے حالات کیا تھے؟ کوفے کے حالات، کوفے میں علماء خوف زدہ تھے، دنیا پرست ہو چکے تھے. جناب مسلم بن عقیل جب گئے کوفے کی جانب، مغرب کی نماز پڑھائی تو نماز پڑھنے والے 30 افراد موجود تھے، بس 30. عمر ابن سعد کے وسیلے سے، عمر ابن سعد ایک علمی شخصیت کوفے میں مانی جاتی ہیں، صحابی رسول کا بیٹا، اس کے وسیلے جناب مسلم بن عقیل کو وصیت کی گئی کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفے سے آنے سے روکو. جناب مسلم کو کہا گیا کہ امام حسین کو پیغام لکھو، خط لکھو کہ کوفے کی جانب نہ آئے. لیکن جناب مسلم بن عقیل نے ماننے سے انکار کر دیا. شاعر فرزدق جب امام سے ملے تو ساتھ نہیں دیا، بلکہ یہ تک کہہ دیا کہ قلوبہم معک، کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں. مجمع بن عبداللہ عائزی نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ تمام بااثر افراد کوفے کے بااثر علماء سردار آپ کے خلاف ہیں، آپ کے خلاف تلواریں تیز کر رہے ہیں. یہ حالات، یعنی امام نے واقع عاشورہ سے 2 سال پہلے علماء پہ، خواص پہ زور دے رہے ہیں کہ تمہارا کردار یہودی و نصارہ جیسے علماء جیسا ہو گیا. ابن زیاد نے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام سے روکنے کے لیے خواص کو لالچ بھی دی، خاص لوگوں کو لالچ بھی دی. بڑی مثال عمر ابن سعد رائے کی حکومت کہ امام حسین کو روکو، خوف بھی دلایا، قتل کا خوف، پیسے بند کرنے کا خوف، جو پیسے حکومت کی جانب سے ملتے تھے لوگوں کو، اس کا خوف کہ بند کیے جائیں گے. بس امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا ما عند اللہ من العطاء، جو خدا کی طرف سے تمہیں عطا ہے، خیر لکم، وہ بہتر ہے، تم اسے مد نظر رکھو. ابن زیاد کے پیسوں کا تمہیں لالچ نہ ہو. بس امام کی بات کو نظر انداز کیا گیا. علماء اور خواص نے کردار ادا نہیں کیا. تبھی کوفے سے ہی زیادہ لشکر نکلا امام کے خلاف، امام حسین کے خلاف جنگ کے لیے کوفے سے زیادہ لشکر نکلا. کیونکہ علماء بک چکے تھے، خواص خریدے گئے تھے، خواص کو خوف دلایا گیا تھا. بس اگر شام سے لشکر آتا تو مہینے لگ جاتے کربلا تک پہنچنے میں. بس لشکر کوفے سے نکلا کیونکہ علماء نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، خواص نے، سردار نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. بس یہ امام واقعہ کربلا سے 2 سال پہلے اس نقطے پہ زور دے رہے ہیں کہ علماء، یہودیوں کے علماء، اس امت کے علماء یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء کی طرح بن چکے ہیں کہ حاکموں کی لالچ میں آ گئے ہیں یا خوف میں آ گئے ہیں. ٹھیک. عبداللہ ابن عمر خواص میں سے تھے، مکے میں امام سے ملاقات کی اور امام علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ قیام نہ کریں، کوفے نہ جائیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ مجھے رہا نہیں کریں گے، یہ لوگ مصر ہیں کہ مجھ سے بیعت لیں، اگر بیعت نہیں کروں گا مجھے قتل کر دیں گے. اگر میں صحرائی جانوروں کے، مثال دی امام نے کہ بلوں میں بھی میں چھپ جاؤں تو وہاں بھی نکال کے مجھے قتل کر دیں گے. بس امام کی قتل کی سازش مدینے میں بھی بنی، مکے میں بھی بنی، قتل کی سازشیں بنی. لیکن امام کی جو پروگرامنگ تھی کہ امام مدینے میں بھی قتل نہ ہوں، یہ امام کی پروگرامنگ تھی، امام کی حکمت تھی، امام کی حکمت عملی تھی. بس امام نے کہا کہ اگر میں قیام میں جلدی نہیں کروں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا. یعنی اگر میں اس بات پہ کہ میں بیعت نہ کروں اور قیام نہ کروں تب بھی مجھے قتل کیا جائے گا. ویسے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے
اسی خطبے کا حصہ ہے کہ اس خطبے میں فرما رہے ہیں امام خطبہ منا میں کہ خداوند عالم نے ان علماء یہود اور نصارہ کی سرزنش اس لیے کی کہ انہوں نے فساد دیکھا، ظلم دیکھا، لوگوں کی برائی کو دیکھا لیکن خاموش رہے۔ اس کے بعد اب امام خواص کی طرف متوجہ ہو کے خطاب کر رہے ہیں کہ مگر تم قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن نے کہا ہے کہ لوگوں سے خوف نہ کھاؤ، ظالم حاکموں سے خوف نہ کھاؤ، مالدار افراد سے خوف نہ کھاؤ، بلکہ خدا سے ہی ڈرو۔ بس عبداللہ ابن عباس اہم ترین شخصیت، امام مکے میں آ کے ملے، مکے میں امام ان کے گھر ہی ٹھہرے۔ عبداللہ ابن عباس نے امام کو مکے میں قیام کا ہی مشورہ دیا کہ مکے میں رہیں آپ، یہاں یمن چلے جائیں اور اپنے ساتھ بچوں اور عورتوں کو نہ لے جائیں۔ امام نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ مجھے مکے میں بھی قتل کر دیں گے۔ بس عاشورہ کے دن امام نے جو تقریر کی، لشکر دیکھا کہ لشکر امام کو قتل کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے، اس میں خواص بھی ہیں، سردار بھی ہیں، خطوط لکھنے والے بھی ہیں۔ امام نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ انتم اقررتم بالطاعہ، کیا تم وہی نہیں ہو جنہوں نے ہماری اطاعت کا اقرار کیا تھا؟ وآمنتم بالرسول، تم رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ آج تم یہاں تک پہنچے ہو کہ ان کی ذریت اور ان کی اطرت کے لیے لشکر کشی کی ہے، تم نے لشکر اکٹھا کر کے لائے ہو۔ تریدون قتلہم، تم چاہتے ہو کہ ان کو قتل کر دو۔ بس تم پر شیطان غالب آ چکا ہے، تم کو خدا کو بلا چکے ہو۔ شرط توحید کو قتل کرنا یعنی خدا کو بلا دینا، شیطان کا غالب آ جانا۔ فتبا لکم، وائے ہو تم سب پر، ولما تریدین، اور تمہارے ارادوں اور تمہاری چاہتوں پہ وائے ہو، بس لعنت کے مستحق ہو تم۔ بس امام ان جملوں میں بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس سے واضح ہو رہا ہے کہ علماء اور خواص یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء جیسے بن گئے تھے، یا خریدے جا چکے تھے، یا خوف کا شکار ہو گئے تھے، یا دنیا کی لالچیں ان کے اندر آ گئی تھیں۔ بس یہ معاملے تھے کہ امام خطبہ منا میں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ذکر مصیبت کے۔ جناب جون جناب ابو ذر کے غلام تھے، اور جناب ابو ذر جب بدر کیا گیا جناب ابو ذر کو ربضا کی جانب، تو جناب جون امام علی کے پاس ٹھہرے، امام علی کے ساتھ زندگی گزاری، اور امام علی کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، امام حسن کے بعد امام حسین کے ساتھ خوش نصیب ہیں کہ اتنا عرصہ تربیت کہاں پائی۔ تقریباً آپ لے لیں کہ 30 سال کا عرصہ تربیت پائی ہے جناب جون نے اہل بیت علیہ السلام کے گھر آنے سے۔ روز عاشور امام سے اجازت لینے آئے تو امام نے کہا کہ تم تو ہمارے ساتھ آئے تھے، تم جنگ کے لیے تو نہیں آئے تھے، تمہاری تو ذمہ داری نہیں ہے جنگ لڑنا، تم پہ مصیبت ڈالنا ہمیں شیوا نہیں دیتا کہ ہم تم پہ مصیبت ڈالیں، اتنی بڑی مصیبت تمہارے اوپر قرار دی جائے۔ بس تم عافیت کی زندگی بسر کرنے کے لیے ہمارے ہمراہ آئے تھے، اب ہماری وجہ سے تم اپنے آپ کو خطرے میں مبتلا نہ کرو۔ اس وقت جناب جون نے کہا یا ابن رسول اللہ انا فی الرخاء الحبس، اے رسول خدا کے بیٹے، کیسے ممکن ہے کہ میں سختی کے وقت میں نرمی کے وقت، جب آپ کے پاس نرمی ہو، نرم ہو، راحت اور سکون اور آسائش ہو، اس وقت میں آپ کا ساتھی بنوں، اور جب سختی ہو میں آپ کو تنہا کر دوں، اگرچہ مجھ سے بدبو آتی ہے، اگرچہ میرا حسب و نسب پست ہے،
اگرچہ میرا بدن بدبودار ہے، لیکن آپ مجھے اگر اجازت دیں گے کہ میں آپ پہ قربان ہو جاؤں تو حسب و نسب بھی بلند ہو جائے گا اور یہ بدبو بھی خوشبودار ہو جائے گی اور میں روشن ہو جاؤں گا، نورانیت مجھ میں آ جائے گی، نورانیت مجھ میں آ جائے گی۔ واللہ لا افارقکم، خدا کی قسم میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا، حتی یختلط ھذا الدم، یہاں تک کہ میں یہ اپنا خون آپ کے پاکیزہ خون سے مخلوط نہ کروں، یعنی آپ پر قربان نہ کروں اپنے آپ کو۔ میں بھی آپ کے ساتھیوں میں سے اگر شمار نہ ہوں، میں آپ کو تنہا نہیں کروں گا، میں اس وقت آپ کے ساتھیوں میں سے ہوں گا جب خود کو قربان کروں۔ امام نے اجازت دی۔ جون گئے میدان میں، یا جون انت منی اذن، انت فی اذن منی، اے جون میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ اور جب شہید ہونے لگے تو اس وقت امام نے یہ دعا کی، اللہم بیض وجہہ، خدا اس کے چہرے کو، باطنی چہرے کو روشن کر دے، اس کے بدن کو خوشبو والا کر دے، وحشرہ مع الابرار، اور اسے ابرار کے ساتھ محشور کر، اور محمد اور آل محمد کے ساتھ اس کا ہمراہ کس کے ساتھ ہو؟ محمد اور آل محمد کے ساتھ۔ ساتھی کن کا ہو؟ محمد اور آل محمد کا۔ زیارت الناہیہ کے جملے ہیں کہ السلام علی الرؤوس المفرقہ، سلام ہو ان سروں پر جو جسموں سے الگ پڑے تھے، سلام ہو ایسے مظلوم پر جس کا کوئی نصرت کرنے والا نہیں تھا، سلام ہو ایسے مظلوم حسین پر جس کا عہد و پیمان توڑا گیا، جس کا عہد و پیمان توڑا گیا۔ خدا ہمیں توفیق دے۔ ہم بھی باطنی لحاظ سے سیاہ ہو چکے ہیں۔ امام آپ کے شہادت کو، آپ کی مصیبت کو وسیلہ بناتے ہیں کہ امام آپ وسیلہ بن جائیں تاکہ ہماری سیاہ روح سفید اور روشن ہو جائے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔